اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 11۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یوصیکم، حکم دیتا ہے تمہیں، اللہ فی میں اولادکم، تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، للذکری، ایک مرد یعنی لڑکے کا حصہ، مثلو برابر ہے، حظی حصہ کے، الانثیین دو عورتوں یعنی دو لڑکیوں کے، فَإِن پھر اگر، کننا ہوں، نساءً صرف لڑکیاں، فوقا زیادہ، اثنتین دو سے زیادہ ہوں، فلہن تو ان کے لیے، ثلثا دو تہائی ہے، ما جو ترکا میت نے چھوڑا، وَإِن اور اگر، کانت ہے، واحدتاً ایک ہی لڑکی، فلہا تو اس کے لیے، النصف نصف ہے، والی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، یہاں اس سے مراد ہے میت کے ماں باپ کے لیے، لکل ہر ایک کے لیے، واحد ایک، منہما دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، مما اس میں سے جو، ترکا میت نے چھوڑا، ان بشرطے کے، کانا ہو، لہو اس کی، ولدن اولاد، فَإِن لَم پھر اگر نہ، یکن ہو، لہو اس کی، ولدن اولاد، وورثہ اور اس کے وارث، ابواہ صرف ماں باپ ہی ہوں، فَلِأُمِّهِ تو پس اس کی ماں کے لیے، الثلث تیسرا حصہ ہے، فَإِن کان پھر اگر ہو، لہو اس کی، اخوۃ بہن بھائی بھی، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے، السدس چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا جو وصیت اس میت نے کی ہے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعاً نفع پہنچانے میں، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ لفظی ترجمہ کے بعد اب ذرا ربط آیات بھی سماعت فرما لیجئے۔ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ پاک نے وراثت کے احکام کو بیان کرنا شروع فرمایا، اور وراثت کے دو اہم اصول اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ اگر وراثت کی تقسیم کے موقع پر رشتہ دار، یتیم، مسکین بھی آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کچھ بطور تحفہ دے دو۔ آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر اللہ رب العالمین نے یتیموں کے مال کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تم یتیموں کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کرو جیسا سلوک تم اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتے ہو، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 12، ان دو آیتوں کے اندر اللہ پاک نے وراثت کے احکام کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ وراثت کے احکام کو سننے سے پہلے آپ یہ بات بھی اپنے مد نظر رکھیے گا، عرب کے معاشرے کے اندر وراثت کا حقدار صرف وہ بیٹا ہوتا تھا جو بیٹا لوٹ مار کر سکتا، جنگ کے اندر شرکت کر سکتا، سواری کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنی جرت اور بہادری کے جوہر دکھا سکتا، قتل و غارت گری کر سکتا، کڑیل جوان ہوتا، وہ وراثت میں حصہ دار قرار پاتا۔ یتیم بچے وراثت میں حصہ دار قرار نہ پاتے، چھوٹے بچے، نابالغ بچے وراثت سے یکسر محروم کیے جاتے،
لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو وراثت میں سے سرے سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ حصہ تھا تو صرف لڑکوں کا، اور وہ بھی ان لڑکوں کا جو کہ جوان ہوتے اور بھرپور جوان ہوتے، اور قتل و غارت گری اور خون ریزی اور دنگا فساد کے وہ قابل ہوتے۔ بس صرف وہ بیٹے وراثت کے اندر حصہ دار قرار پاتے، اس کے سوا وراثت میں سے کوئی بھی حصہ دار قرار نہیں پاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب وراثت کے احکام کو بیان فرمایا تو خاندان کے پورے نظام کو اللہ پاک نے مربوط کر دیا۔ ہر ایک کو وراثت میں حصہ دیا، اولاد کو وراثت میں حصہ دیا، اور اولاد کو وراثت میں حصہ اس بنیاد پر دیا کہ وہ لڑکے ہوں یا وہ لڑکیاں ہوں، وہ بڑی عمر کے ہوں یا وہ چھوٹی عمر کے ہوں، وہ بالغ ہوں یا وہ نابالغ ہوں، اولاد میں سے ساری اولاد وراثت کے اندر حصہ دار قرار پائے گی۔ اس کے بعد ماں باپ کو وراثت میں حصہ دار قرار دیا گیا۔ اس کے بعد بیوی کی وراثت کو بیان کیا گیا، خامند کی وراثت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد بہن بھائیوں کی وراثت کو بیان کیا گیا۔ اب ان تمام رشتہ داروں کی الگ الگ وراثت کو سننے سے پہلے آپ اسلام کے نظام وراثت کے 3 اصولوں کو ذہن نشین کر لیں۔ ان 3 اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول ہے قرابت۔ قرابت کا معنی ہے رشتہ داری۔ اسلام نے رشتوں کے اندر سب سے قریبی رشتے کو ترجیح دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی فوت ہوا، اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا پوتا بھی ہے، تو وراثت میں حصہ دار بیٹا تو قرار پائے گا، لیکن پوتا وراثت میں حصہ دار قرار نہیں پائے گا، کیونکہ بیٹا موجود ہے اور بیٹے کا اس باپ کے ساتھ تعلق پوتے کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو اسلام نے قرابت کے اصول کو مد نظر رکھا ہے۔ دوسرا اصول ہے اصول ضرورت۔ حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضرورت کو قرار دیا۔ جتنی کسی کی ضروریات زیادہ اور ذمہ داریاں کثیر ہوں گی، اسی لحاظ سے اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس فوت ہونے والے کے والدین بھی ہیں اور اس کی اولاد بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں قرابت اگرچہ بالکل مساوی نوعیت کی ہے، لیکن اولاد کا حصہ زیادہ رکھا گیا، ماں باپ کا حصہ کم رکھا گیا، کیونکہ ماں باپ کے پاس زندگی کی جمع پونجی کچھ نہ کچھ پھر بھی ہوتی ہے، اولاد کے پاس تو سرے سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ابھی اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے ان کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو پہلا اصول ہو گیا قرابت کا، اور دوسرا اصول ہو گیا ضرورت کا۔ لیکن آپ ان دونوں اصولوں کو مد نظر اس طرح رکھیے گا کہ قرابت کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، ضرورت کو اس کے بعد رکھا جائے گا۔ جس طرح کہ میں نے مثال دی ہے پوتے کی اور بیٹے کی، یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹے کی نسبت پوتے کی ضرورت زیادہ ہے تو پوتے کو حصہ دیا جائے اور بیٹے کو حصہ نہ دیا جائے، چونکہ سب سے جو پہلا اصول ہے وہ ہے اصول قرابت کا۔ چونکہ بیٹا باپ کے زیادہ قریب ہے بنسبت پوتے کے، اس لیے یہاں بیٹا وراثت میں حصہ دار قرار پائے گا، لیکن پوتا وراثت میں حصہ دار قرار نہیں پائے گا۔ تو پہلا اصول ہو گیا قرابت، دوسرا اصول ہو گیا ضرورت، اور تیسرا اصول ہے تقسیم دولت۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت تقسیم ہو تمام رشتہ داروں کے اندر، دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، دولت کو ایک ہی جگہ پر مرکوز نہ کر دیا جائے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ وراثت میں حصہ دار قرار پاتا تھا، اور اس کے سوا باقی تمام رشتہ دار وراثت سے یکسر محروم ہو جاتے تھے۔ تو اسلام نے تمام وارثوں کے الگ الگ حصے بیان کیے تاکہ وراثت کے اندر دولت کی تقسیم ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام کو 11 حصوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ باری باری ایک ایک حصے کو سمجھتے جائیے گا، آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آیت مبارکہ کا سب سے پہلا حصہ دیکھیے گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں۔ یہ جو اللہ پاک نے لفظ رکھا یوصیکم، جس کا معنی وصیت بھی کر سکتے ہیں، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اس لفظ کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا اور شفقت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کو وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر ہمدردی کا عنصر ہوتا ہے، خیر خواہی کا عنصر ہوتا ہے۔
حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو اللہ پاک نے یہاں اسی پیار کا ذکر کیا ہے، اسی محبت کا، انس کا، شفقت کا ذکر کیا ہے، رحمت کا ذکر کیا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ کی اس وصیت کو پورا کرنا، اس کے اندر تمہارے لیے رحمت ہوگی، برکت ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ اب دوسرا حصہ دیکھیے گا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے حصہ کے۔ آپ اس کا معنی لڑکے بھی کر سکتے ہیں، ایک لڑکے کا حصہ برابر ہے 2 لڑکیوں کے حصہ کے۔ اللہ پاک نے آیت مبارکہ کے اس دوسرے حصے کے اندر جس فصاحت اور بلاغت کا اظہار فرمایا ہے اس کو یوں سمجھیے گا، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر جس انداز سے بات کی ہے اس انداز سے بہت سارے اعتراضات از خود ختم ہو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے کم کیوں رکھا گیا ہے، عورت کو 1 حصہ اور مرد کو 2 حصے کیوں دیے گئے۔ ایک بہت بڑا یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب اسی جملے کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس جملے کو غور سے سمجھیے گا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ پاک نے اس جملے کے اندر یوں نہیں فرمایا کہ مذکر کے لیے 2 حصے اور مؤنث کے لیے 1 حصہ۔ اللہ پاک نے یوں بھی نہیں فرمایا کہ مذکر کا جتنا حصہ ہوگا مؤنث کا حصہ اس کا نصف ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اب اگر آپ اس جملے کے اندر تھوڑا سا بھی غور فرمائیں گے تو آپ پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ یہ اس دور میں آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے جس دور کے اندر لڑکیوں کو وراثت میں سرے سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی اللہ پاک نے بتایا کہ جو اصل مقصود ہے وہ تو لڑکیوں کے حصے کو بیان کرنا ہے، ضمن میں لڑکے کا حصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کلام کے اندر، اس جملے کے اندر بہت بڑا میسج یہ دیا گیا کہ اگر عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا تو مرد کے حصے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر عورت کو وراثت سے محروم رکھا جائے گا تو پھر مرد کو بھی وراثت سے محروم ہی رکھا جائے گا، کیونکہ اگر لڑکیوں کے حصے کیے ہی نہیں جائیں گے تو لڑکے کے حصے کا پتہ کیسے چلے گا۔ اللہ پاک نے بتایا کہ پہلے لڑکیوں کے حصے کرو، پہلے عورتوں کے حصے کرو، پہلے بیٹیوں کے حصے کرو، جتنا حصہ لڑکی کو ملے گا اس سے 2 گنا حصہ لڑکے کو ملے گا۔ یعنی یہاں معیار بنا دیا لڑکی کے حصے کو کہ پہلے لڑکی کا حصہ نکالو، جتنا حصہ اس کا بنے گا اس کے 2 حصے لڑکے کو ملیں گے۔ اب اس سے اگلے اعتراض کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ عورت کے لیے 1 حصہ کیوں رکھا گیا اور مرد کے لیے 2 حصے کیوں رکھے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے، میں گفتگو کے آغاز میں عرض کر آیا ہوں کہ سب سے پہلا اصول ہے قرابت کا، دوسرا اصول ہے ضرورت کا۔ چونکہ لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی رشتے میں دونوں برابر ہیں، دونوں میں سے کسی کو بھی دور نہیں کہا جا سکتا، تو رشتے میں تو برابر ہو گئے، لیکن دوسرا اصول آ گیا ضرورت کا۔ آپ خود انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر سوچیں کہ اسلام نے عورت کے کندھوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ مثال کے طور پر باپ ہے باپ، تو باپ کو تمام تر ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ ایک خاوند ہے خاوند، تو خاوند کو عورت کی تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ آپ دیکھیں کہ ماں کے ذمے اخراجات نہیں لگائے گئے، اخراجات لگائے گئے ہیں باپ کے ذمے۔ ماں کے ذمے صرف اتنی ذمہ داری سونپی گئی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بیٹوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اخراجات کی جتنی بھی ذمہ داری ہوگی وہ ماں کے کندھوں پہ نہیں ہوگی، وہ باپ کے کندھوں پہ ہوگی۔ اولاد کی خوراک، اولاد کا لباس، اولاد کا علاج معالجہ، اولاد کی تعلیم اور تربیت، یہ کیا ماں کو سونپی گئی ہے؟ نہیں، باپ کو سونپی گئی ہے۔ اسی طرح میں بات کر رہا تھا خاوند اور بیوی کی، تو بیوی کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت گزار رہے، وہ اپنے خاوند کا حکم مانے، مگر خاوند کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری عورت کو نہیں سونپی گئی۔
बल्कि खामंद के कंधों पर औरत के तमाम तर अखराजात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देखें कि औरत पर जब कोई खर्चा डाला ही नहीं गया, कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं गई, इसके बावजूद वरासत के अंदर उसको हिस्सा दिया गया है और कहा गया कि जितना हिस्सा एक औरत को मिलेगा उससे 2 गुना हिस्सा एक मर्द को मिलेगा, क्योंकि मर्द के ऊपर तमाम तर अखराजात का बोझ डाल दिया गया है। अब आप आयत मुबारका के तीसरे जुमले को समझिएगा। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तारका। फिर अगर हों सिर्फ 2 लड़कियां या 2 से जायद हों तो उनके लिए 2/3 है जो मैयत ने छोड़ा। आयत मुबारका का अब चौथा हिस्सा देखिएगा। व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, और अगर हो एक ही लड़की तो उसके लिए निस्फ है। आयत मुबारका के तीसरे और चौथे जुमले के अंदर ये वजाहत कर दी गई कि अगर उस मुतवफ़ा शख्स का बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां हों, 2 बेटियां हों या 2 से ज्यादा बेटियां हों, तो बेटियों के हिस्से में 2/3 आएगा, 2 सुलुस आएगा, 2/3 आएगा। चौथे जुमले के अंदर बयान किया गया कि अगर सिर्फ एक ही बेटी हो तो उसके हिस्से में निस्फ आएगा। अब आयत मुबारका का 5वां हिस्सा देखिएगा। यहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के हिस्से बयान फरमाए। वाली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमस सुदुसु मिम्मा तारका इन काना लहू वलद, और मैयत के माँ बाप में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा उसमें से जो मैयत ने छोड़ा, बशर्ते के मैयत की औलाद हो। जो शख्स फौत हुआ है उस शख्स के माँ बाप भी मौजूद हैं और औलाद भी मौजूद है। औलाद खा लड़का हो या लड़की हो, एक हो या ज्यादा हो, इस सूरत में माँ बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा और बकाया 4/6 औलाद में हस्बे कायदा तकसीम होगा। आयत मुबारका का अब 6ठा हिस्सा सुनिएगा। फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुम व वारिसहु अबवाहु फली उम्मिहि सुलुस, और अगर ना हो उसकी औलाद और उसके वारिस सिर्फ माँ बाप ही हो तो उसकी माँ का 3रा हिस्सा है। पहले यह बयान किया गया कि माँ बाप भी मौजूद हों और औलाद भी मौजूद हो, तो इस सूरत में माँ बाप का 6ठा हिस्सा होगा। अब बयान किया जा रहा है कि सिर्फ माँ बाप ही वारिस हों, मैयत की औलाद भी ना हो और बहन भाई भी ना हो, तो इस सूरत में माँ का 1/3 होगा और बकिया 2/3 बाप का होगा। अब आयत मुबारका के 7वें जुमले को देखिएगा। फ़इन काना लहू इख्वतुन फली उम्मिहि सुदुस, और अगर उस मैयत के बहन भाई भी हों तो इस सूरत में माँ का 6ठा हिस्सा होगा। यानी मैयत की औलाद तो ना हो लेकिन उसके भाई या बहन हों, इस सूरत में माँ को 6ठा हिस्सा और बकिया 5/6 बाप को मिलेगा। भाई बहन खा ऐनी हो यानी एक ही माँ बाप की औलाद हो, खा इल्लाती हो यानी बाप एक माएँ अलग अलग, या अखयाफी हो यानी माँ बाप अलग अलग, इन सब हालतों में एक ही हुक्म होगा। अब आयत मुबारका का 8वां जुमला देखिएगा। मिन बादी वसीयतीन यूसी बिहा औ दैन, और ये तकसीम इस वसीयत को पूरा करने के बाद है जो मैयत ने की और कर्ज अदा करने के बाद। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि ये जितनी भी वरासत तकसीम की जाएगी, इस वरासत को तकसीम करने का उसूल ये होगा कि सबसे पहले कर्ज अदा किया जाएगा, और कर्ज अदा करने के बाद अगर मैयत ने कोई वसीयत की हुई है तो उस वसीयत को पूरा किया जाएगा, और उसके बाद तमाम तर रिश्तेदारों के अंदर जो ज़ाबता और जो कायदा बयान किया गया, इस कायदे के मुताबिक ये तकसीम की जाएगी। आयत मुबारका के 9वें जुमले के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। इरशाद फरमाया कि तुम अपने बाप और तुम अपने बेटे के मुताल्लिक नहीं जानते कि इनमें से कौन ज्यादा करीब है तुम्हें नफा पहुंचाने में। इंसान हमेशा अपने मफादात को पेश नजर रखता है, अपनी मनफियत को पेश नजर रखता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बाप को कितना हिस्सा मिलेगा,
ماں کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میں نے خود طے کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر تمہیں اپنے عقل کے یا اپنے شعور کے یا اپنے فلسفے کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ تمہاری ثواب دید پر چھوڑ دیا جاتا تو تم ہمیشہ اپنی عارضی اور وقتی مصلحتوں اور مفادات کے زیر اثر معلوم نہیں اس کے اندر کیا کیا ترمیمیں کرتے رہتے۔ یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ اس علیم اور حکیم کی طرف سے کی گئی ہے جو کہ گہرا علم رکھنے والا ہے اور بڑی ہی گہری حکمت رکھنے والا ہے، لہٰذا تم اپنے حساب و کتاب لے کے نہ بیٹھ جانا کہ ہمیں ان میں سے نفع زیادہ کون دے گا، اور جو ان میں سے نفع زیادہ دے گا ہم اس کو اپنی وراثت کے اندر زیادہ حصہ دار قرار دیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ماں باپ میں سے یا اولاد میں سے تمہارے لیے نفع مند کون ہے۔ آیت مبارکہ کے 10ویں حصے کے اندر ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ وصیت بھی تم ان رشتوں کے اندر کر سکتے ہو یا ان لوگوں کے لیے تم وصیت کر سکتے ہو جن لوگوں کے لیے یا جن رشتوں کے لیے اللہ پاک نے کوئی احکام جاری ہی نہیں فرمائے، جن وارثوں کے حصے اللہ پاک نے خود مقرر کر دیے ہیں، اب ان کے اندر تمہیں وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑی ہی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور وہ بڑا ہی دانا ہے۔ اپنی مرضی سے یہ حصے مقرر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مول لوگے تو پھر تم اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کو چیلنج کر رہے ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ سے بھی زیادہ علم ہے اور تمہارے پاس اللہ سے بھی زیادہ حکمت ہے، جبکہ سب سے زیادہ علم اور حکمت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سو اس کے علم اور حکمت کو چیلنج نہ کرنا، اس کے علم اور حکمت کو قبول کرنا اور اسی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیوی کی وراثت، خاوند کی وراثت بیان فرمائی، اور اسی طرح اللہ پاک نے بہن بھائیوں کے وراثت کے اندر حصے بیان فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں پر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم